बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की एक वीडियो अभी आई है जिसका इन्होंने उन्वान और टाइटल रखा है इंजीनियर साहब का कादियानी से लाइव टाकरा। इसमें होता यह है कि एक कादियानी मुरब्बी है जिसका नाम है रज़ी, उसके साथ मिर्ज़ा इंजीनियर जेलमी साहब जो हैं वो जनाब मुनाजरा कर रहे हैं, कोई मुकालमा या मुबाहसा कर रहे हैं और सवाल वो करता है और ये जवाब दे रहे हैं। अली भाई, हाँ जी, तो पहला सवाल अली भाई से ये है कि उनकी पहली वीडियोस में जो 5 साल पहले वो हयात मसीह पे बनाते रहे हैं, उसमें उन्होंने तवफ़ा का तर्जुमा यही किया कि एक तवफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है कि मैं जिस्म और रूह आसमान पे ले लूँगा। लेकिन इस नए लेक्चर में अली भाई ने तर्जुमा किया है कि तवफ़ा का यहाँ ये मतलब है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और यहाँ पे अली भाई ने कहा है कि मुतवफ़्फ़ीका का मतलब है मैं तुम्हें नींद दूंगा। तो सवाल ये है कि नींद में क्या जिस्म आसमान पे जाते या ज़मीन पे रहते? ये पहला सवाल है। नहीं, क्यों नींद वाले बंदे को नहीं उठाया जा सकता? ये अभी मैंने जो पिछले दिनों वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, ईसा इब्न मरियम दोबारा दुनिया में आएंगे, वो आप देख लें। मतलब ये कहाँ बात आपने समझ ली कि जिस बंदे को नींद आई हुई हो तो उसको अल्लाह ताला उठा नहीं सकता। कुरान में वाज़ेह सूरह निसा में है वमा क़तलूहु वमा सलबू, ना वो कत्ल हुए ना सूली दिए गए, बल्कि मामला मुश्तबे हो गया और अल्लाह ताला ने उन्हें ऊपर उठा लिया। तो ये जो ऊपर उठा लिया ये गैर मामूली अल्फाज है और इसको सपोर्टिव आदीस भी है, आदीस को साइड पे रखें। ये मुतवफ़ी जो मैंने बयान किया था वो दोनों माने दुरुस्त हैं। 3 माने मुतवफ़ी के हैं, एक तो है मौत, एक है पूरा पूरा करना और तीसरा है नींद। तो ईसा इब्न मरियम के लिए दोनों माने दुरुस्त हैं कि नींद आई और उन्हें पूरा पूरा ऊपर उठा लिया। ये इसलिए बयान किया है कि नींद वाली कैफियत मुफस्सरीन ने तफसीर में बयान की है। अगर आप नींद नहीं मानना चाहते तो आप बेशक मान लें कि उनको जागती हुई हालत में उठा लिया। एंड रिजल्ट ये कि उठाए वो गए हैं, एक गैर मामूली चीज हुई है। बाकी मेरी वो वीडियो देखें, मैंने तफसील के साथ उसको बयान किया है। क्योंकि देखें ये नींद वाला जो मामला है ना, ये सुकून के लिए किया जाता है। कुरान में भी आया कि हमने जो है वो बद्र ओहद के मौका पर सहाबा पे नींद तारी कर दी। बुखारी मुस्लिम में आया कि वो जब यूं हाथ में पकड़ते थे तलवार भी छूट जाती थी। तो ये सुकून देने के लिए होता है। पहली बात तो ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी उलमाए इस्लाम के साथ ये टाकरे नहीं करता और जान छुड़ाता है। अभी 26 नवंबर 2023 को मुनाजरे का ऐलान किया गया है और अवैस रुबानी साहब ये करवा रहे हैं और मुफ्ती जनाब हनीफ कुरैशी साहब के साथ ये मुकालमा या मुबाहसा या मुनाजरा या डिबेट होने जा रही है। तो उसका तो साफ इनकार कर दिया इंजीनियर साहब ने कि मैंने बस इन उलमाए इस्लाम के साथ नहीं बैठना, मेरा तो इस मुनाजरे से कोई तल्लुक वास्ते नहीं है। ऊपर से ये है कि अब ये कादियानियों के साथ बैठ रहे हैं और कादियानियों के साथ इनके मुकालमे, मुबाहसे और टाकरे और डिबेट्स हो रही हैं। अब इसके कई पहलू हैं जिनके ऊपर मैंने रोशनी आज की वीडियो के अंदर डालनी है। वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है। कई चीज़ों के सवालात के जवाबात भी मैंने देने हैं और कई शकूक और शुबहात से पर्दा मैंने उठाना है। पहली बात तो ये है कि देखिए, कादियानी जो मुकदमा है वो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो है उसको या तो ये समझ नहीं पाया कि ये असल में मुसलमानों का कादियानियों के साथ झगड़ा कौन सा है, 1974 की असम्बली में क्या गुफ्तगू हुई थी, वहाँ पे कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए थे, या तो इसको पता नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसको सब कुछ पता है और ये अब क्या है कि इस्लामी लिबादे के अंदर कादियानियत को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कादियानी अकायद और नज़रियात को अपने रंग के अंदर और अपनी दुकान के अंदर और जेहलम अकेडमी के अंदर बैठ कर के कादियानी अकायद और नज़रियात का ये प्रमोटर बन चुका हुआ है
اور پہلے بھی ہم نے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی بہت سی چوریاں پکڑی ہیں جو کہ جناب اس کا جو جھکاؤ تھا وہ قادیانیت کی طرف تھا، اور ثبوت اور دلائل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب پہلے تو مقدمہ سمجھیے کہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہے کیا۔ اسلامی عقیدے اور نظریے کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں جسم اور روح سمیت، اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ قادیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو وہ جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو اور اس کا وعدہ کیا ہے کہ وہ آئے گا، تو وہ وعدہ کیا ہوا جو مسیح ہے جس کو یہ مسیح موعود کہتے ہیں وہ ہے مرزا غلام قادیانی۔ اب یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے عیسیٰ ابن مریم، تو ان کو یہ لوگ تعویل کے ذریعے مارتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر کے 4 جگہ کے اوپر دفن کر دیا۔ ایک وہ کہتا ہے ملا خان یار کشمیر کے اندر قبر ہے، پھر جناب گلگت کے اندر قبر ہے، پھر یروشلم کے اندر قبر ہے، بلدہ قدس کے اندر قبر ہے، شام کے اندر قبر ہے، تو مختلف جگہ کے اوپر اس نے قبریں بنا دی۔ اب یہ تو مختصر میں نے تعارف پیش کیا کہ جو لوگ اس مقدمے سے واقف نہیں ہیں، جو اس معاملے سے واقف نہیں ہیں، وہ کم از کم سمجھ جائیں کہ اصل ماجرا ہے کیا۔ جب تک آپ اس ماجرے کو سمجھیں گے نہیں اور اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آنی۔ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے جو فالورز ہیں وہ دیندار نہیں ہیں، دنیا دار سے اسکول کالج کے بچے بچیاں ہیں جن کو قادیانی مقدمے کا اور قادیانی عقائد اور نظریات کا اصل میں علم ہی نہیں ہے، سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ اب وہ جب مرزا جونیئر جیلمی کی کوئی سی بھی بات سنتے ہیں تو اس پر یقین اور اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے وہ ان کو چاہے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرے اور اس کی تفسیر بیان کرے تو وہ قادیانیوں کی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تشریح کرے تو وہ بھی قادیانیوں کی ہی کرتا ہے۔ اب عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ عام بندہ یہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی قرآن اور حدیث پڑھ کے سناتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ پسے پردہ حقائق کی ہیں۔ پسے پردہ جو حقائق ہیں وہ علماء جانتے ہیں جن کا قادیانیت کے اوپر مطالعہ ہے، اور قادیانی مقدمے کو وہ سمجھے ہوئے ہیں اور قادیانیوں کے ساتھ مکالمات کرتے ہیں، مناظرات کرتے ہیں، مباحثات کرتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس کی انجینئر صاحب کا قادیانی سے لائیو ٹاکرا جو رضی مربی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھیے گا۔ جناب اس نے سوال یہ کیا ہے رضی نے، قادیانی مربی جو ہے، کہتا ہے جی 5 سال پہلے تیری ویڈیو کے اندر موقف کوئی اور تھا، ابھی والی ویڈیو کے اندر تیرا موقف کوئی اور ہے۔ پہلے تو توفع کا ترجمہ یہ کرتا تھا، 5 سال پہلے ترجمہ یہ کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح سمیت زندہ آسمان پر تشریف لے گئے، اور اب تو نے یہ کیا ہے سورہ الزمر کی آیت 42 کا اس نے حوالہ دے کر کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نیند دوں گا، یہ ترجمہ نیند کا ترجمہ کر رہا ہے تو۔ اب یہ ایک دم یہ سوال اس کا سن کے نہ بکھلا جاتا ہے، پہلے تو ادھر ٹاما ٹوئیاں نظر ادھر ادھر گھماتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ چہرے کے اوپر لاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پھنس گیا، میں تو پھنس گیا، ملنگی پھنس گیا۔ اچھا اب جناب اس کو کوئی اور، حالانکہ جواب اس کا سمپل سادہ بنتا ہے، سوال جو پوچھا گیا اس کا جواب دو کہ بھائی پہلے 5 سال پہلے موقف تیرا کوئی اور تھا حضرت عیسیٰ کے متعلق، اب تیرا موقف کوئی اور ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں اور آگے پھر بات کرتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ قادیانیت کی طرف آ رہا ہے اور قادیانی عقائد کھل کے جناب اب بیان کرنے اس نے شروع کر دی ہوئی ہیں۔ میں نے تو ایک عرصے کا بولا ہوا ہے کہ یہ پسے پردہ قادیانی ہے اور قادیانی عقائد اور نظریات کا پروموٹر ہے یہ شخص،
جو مرزا غلام قادیانی کی بولی ہے یا قادیانی مربیوں کی یا ان کے قادیانی جعلی خلیفوں کی جو بولی ہے وہ والی بولی بولتا ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اب جناب یہ کہتا ہے جناب وہ ہاں نیند کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، نیند کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو نیند کے 3 ترجمے ہیں جناب، موت، نمبر 1 موت، پورا، نمبر 2 پورا پورا کرنا، اور نمبر 3 نیند۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اب وہ ہمارا سوال ہے جو کہ انجینئر مرزا سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 ترجمے تم نے پڑھے ہیں کہاں سے پڑھے ہیں؟ تو کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور۔ جب بابوں کو، بزرگوں کو تو مانتا ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے کوئی بھی بابا ٹھیک ہے ہی نہیں، صرف ایک اسلام بچا ہے تو وہ میرے اندر بچا ہے، میری اکیڈمی کے اندر بچا ہے، تو بابوں کو کیوں پھر اب پیش کر رہا ہے؟ اور بابوں کے کیے ہوئے ترجمے یا بابوں کی ہوئی تفسیریں تو اپنے رنگ کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو اس سے ہم بھی اب سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تو ترجمے اور تفسیریں کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے؟ اس کا حوالہ دے۔ یہ ایک سوال ہے، ہم اس کا انتظار کریں گے، اس کا جواب کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے۔ اچھا یہ جو تو نے 3 ترجمے کیے ہیں، موت، پورا پورا کرنا اور نیند، پہلے تو اس کے اوپر روشنی ہم ڈال لیں کہ یہ جو 3 کے ساتھ اس نے خاص کر دی ہے۔ میرے سامنے یہ المنجد ہے جو کہ مشہور لغت ہے، اور دنیا کی اور بھی لغات بہت سی عربی کی وہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ توفہ کے ترجمے کوئی 50 کے قریب کیے گئے ہیں، 50 کے قریب، اور یہ کہہ رہے 3 ترجمے ہیں جی، کیونکہ عربی جو ہے فصیح و بلیغ زبان ہے، اور ایک ایک چیز کے ہزاروں معنی ہوتے ہیں، اس کی فصاحت اور بلاغت بڑی ہے۔ یہاں پر المنجد کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے وہ ہے جناب دارالاشاعت کراچی، اور جناب اس کا صفحہ نمبر 1097۔ اس کے اوپر انہوں نے بہت سے تراجم کیے ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ توفہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے حق پورا ہونا، حق پورا لے لینا، مدت کو پہنچنا، مکمل کرنا، پوری قوم کو گنا، موت دینا، مرنا۔ ٹھیک ہے جی، پورا حق لینا۔ تو انہوں نے چند ترجمے کیے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بتاتا چلوں، یہ علمی بات اب کرنے لگا ہوں، یہ علماء کو سمجھ آئے گی، جو حلا کو سمجھ نہیں آئے گی۔ عربی کے اندر ایک ثلاثی ہوتا ہے فعل، ایک ثلاثی مزید فی ہوتا ہے۔ جب ثلاثی کوئی فعل ہوتا ہے تو ثلاثی مزید فی کے جا کے ثلاثی مزید فی کے اندر جا کے اس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے گرامیٹیکلی، یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے متعدی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو فعل ثلاثی مجرد کے اندر لازم تھا وہ متعدی کے اندر جا کر کے وہ متعدی، ثلاثی مزید فی کے اندر جا کے وہ متعدی بن جاتا ہے، اور جو ثلاثی مجرد کے اندر متعدی تھا وہی فعل ثلاثی مزید فی کے اندر جا کے لازم بن جاتا ہے۔ ہاں یہ بہت سی ایسے افعال ہیں۔ یہاں پر بھی کوئی سلوک ایسا ہی ہے کہ جناب ثلاثی مجرد کے اندر وفا جب ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا پورا، یہ ترجمے لکھے ہوئے، پورا کرنا، نظر پوری کرنا، دراز ہونا، فلاں مر گیا اور تیری عمر لمبی ہو، پروں کا پورا ہونا، کامل ہونا، بہت ہونا، برابر ہونا، ہم وزن ہونا، یہ چیز اس کے برابر نہیں، اور بڑے ترجمے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ثلاثی مجرد کے اندر یہ ترجمے، ثلاثی مزید فی کے جو تھے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیے۔ اب مرزا جونیئر جیلمی نے کیا کیا ہے؟ اب مرزا جونیئر جیلمی کی طرف آتے ہیں۔ مرزا جونیئر جیلمی نے جناب کہتا ہے جی اس کا متوفی کا ترجمہ تو ہوتا ہے پورا پورا کرنا، حالانکہ علمی دنیا کے اندر اس کا مطلب ہے اخذ الشیء وافیاً،
ठीक है जी। तो पूरा पूरा लेना या होना तो ये लाजिम के माना में आता है, ना कि मुतद्दी के माना में। अच्छा, बहरहाल ये एक छोटा सा खफीफ सा नुक्ता था जो मैंने बयान कर दिया। अब ये है कि हम देखते हैं कि इसने जो बात की है कि जनाब नींद वाली कैफियत मुफस्सिरीन ने बयान की है। ये भी हमारा सवाल है कि वो कौन सी नींद वाली कैफियत है जो मुफस्सिरीन ने बयान की है और तुझे पता चल गई है। तू तो बाबों को मानते ही नहीं है, तू तो मुफस्सिरीन को मानते ही नहीं है। तू अब तफसीरें उनकी कह रहा मुफस्सिरीन, और वो उनको मेंशन कर, बता हमें कौन से मुफस्सिरीन है, कौन सी तफसीर है, उसका नाम ले, उसकी जिल्द बता, उसका सफ़ा बता, और बता कि उसने ये वाला नींद वाला तर्जुमा किया है, नींद की कैफियत वाला। इंजीनियर मिर्ज़ा के स्टूडेंट इससे ये सवाल करें, हमें इसका जवाब चाहिए। इस एक वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब का कादियानी से लाइव टाकरा वीडियो के अंदर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने हमारा जो इस्लामी मुकदमा है और इस्लामी मौक़िफ़ है उसको बुरे तरीके से मसख कर दिए और कादियानियों के सामने मुसलमानों को जलील करवा के रख दिए। यकीन मानिए, खुदा की कसम शर्मसार हो गए हम इंजीनियर मिर्ज़ा की इस वीडियो को देख के और इसका ये जवाब सुन के जो इसको ये दे रहा है। यहाँ तो वो मुंह बना के बैठ गया है कि अब मैं क्या जवाब दूँ, टावा टोइयाँ इधर उधर, कोई हवाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये कह के जान छुड़ा लिया कि ये नींद वाली कैफियत मुफस्सिरीन ने बयान की है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ तफसीरें जो स्क्रीन के ऊपर तो आपको नज़र आ जाएंगी। तो मुफस्सिरीन क्या बयान करते हैं, सुनिए जी। पहली तफसीर है अल कशफ वल बयान, इसको तफसीर सालबी भी कहते हैं, और दारू अहया अतुरास अल अरबी लबनान बैरूत का ये मतबूआ है, और जनाब ये दूसरी जिल्द है, सफ़ा 184 के ऊपर ये तर्जुमा करते हैं तो वफ़ा का अख्ज़ु शैई वाफ़ियन। ठीक है, अच्छा जी। आगे किताब है अल वसीत फ़ी तफसीरिल कुरानिल मजीद, और इसका जुज़े अव्वल है यानी पहली जिल्द है, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लबनान का मतबूआ है, सफ़ा नंबर 343। ये भी तर्जुमा यही करते हैं कि अक्सु शई वाफियन। मिर्ज़ा जूनियर जेल में तू तो जाहिल आदमी है, जाहिल मुतलक है, तुझे तो आता ही कख नहीं है। हाँ जी, तफसीरों के अंदर मुफस्सिरीन ने नींद वाली कैफियत बयान की है। कौन सी तफसीर, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, तू तो जाहिल मुतलक है, इसीलिए तो तू उलमा के पास आता जाता नहीं है। तुझे पता है उलमा जो है ना वो तुझे नंगा करके रख देंगे तेरे अकायद और नज़रियात को। अच्छा जी, तफसीर अल बग़वी है और इसकी जिल्द अव्वल है, दार तैयबा मतबूआ है, सफ़ा 279 है, और यहाँ पर भी वो तर्जुमा करते हैं अक्सु शई वाफ़ियन, किसी चीज़ का पूरा पूरा ले लेना, तो वफ़ा का तर्जुमा होता है। मुफस्सिर आप कौन हैं जनाब, वो हैं इमाम राज़ी। वो अपनी तफसीर फ़खरुद्दीन राज़ी के अंदर लिखते हैं जनाब, दारुल फ़िक्र मतबूआ है, छठी जिल्द है, सफ़ा नंबर 135 है। वो भी कहते हैं कि अक्सु शई वाफ़ियन कामिलन। ठीक है जी, पूरा पूरा और मुकम्मल किसी चीज़ को ले लेना, ये इसका तर्जुमा होता है। फिर आगे एक और जिल्द है इसी की तफसीर राज़ी की, जनाब जिल्द 8वीं है, और सफ़ा नंबर 75 के ऊपर भी यही तर्जुमा करते हैं। अच्छा जनाब, आगे तफसीर बेज़ावी की तरफ आ जाते हैं। मतबूआ दारू अहया अत-तुरास अल अरबी बैरूत, और इसकी दूसरी जिल्द है, सफ़ा 151 है, और जनाब यहाँ पर भी वो तर्जुमा वही करते हैं अक्सु शई वाफ़ियन। तफसीर खाजिम की तरफ आ जाती हैं, और इसकी पहली जिल्द है, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत मतबूआ है, और सफ़ा नंबर 167 के ऊपर वो इसी तवफ़ा का तर्जुमा यही करते हैं कि अक्सु शई वाफ़ियन। फिर जनाब आगे सफ़ा नंबर 252 के ऊपर भी यही तर्जुमा करते हैं। आगे जनाब अल-लुबाब फ़ी अलूमिल किताब, इसकी चौथी जिल्द है, और दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का मतबूआ है, सफ़ा 189 है, 199।
یہاں پر بھی وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو وفا کا ہوتا ہے اقص الشیء وافین۔ اللباب فی علوم الکتاب ہے اور جناب اس کی 5ویں جلد ہے اور مطبوعہ ہے دارالکتب العلمیہ، اور صفحہ نمبر 266 ہے 266۔ یہاں پر بھی وہ ترجمہ کرتے ہیں اقص الشیء وافین۔ سکرین کے اوپر آپ کو یہ اصل حوالے نظر آ رہے ہوں گے، ان کو تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کو جو لوگ کہتے ہیں بڑا قرآن حدیث پیش کرتا ہے، بڑے حوالے دیتا ہے، وہ یہ ملاحظہ کریں کہ اس نے یہ کرتوت کیا کی ہے اور جناب مسلمانوں کو کتنا اس نے ذلیل اور خوار کر کے اللہ کی قسم رکھ دی ہے۔ اگلا حوالہ سنیے، تفسیر کا نام ہے تفسیر غرائب القرآن، اور اس کی دوسری جلد ہے دارالکتب العلمیہ، صفحہ 171 ہے۔ یہاں پر بھی ترجمہ یہی ہے اقص الشیء وافین۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے اور جلد اول دارالکتب العلمیہ بیروت مطبوعہ، اور صفحہ 513 کے اوپر بھی یہی ترجمہ اقص الشیء وافین۔ ایک اور تفسیر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 408 کے اوپر یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اقص الشیء وافین۔ اچھا جی، آگے تفسیر ابی سعود اور اس کے الجزء الثالث ہے دارو احیاء التراث العربی بیروت لبنان کا مطبوعہ، صفحہ 101، کہ یہاں پر بھی توفا کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے اقص الشیء وافین۔ آگے تفسیر روح البیان کی طرف آ جاتے ہیں، دارو احیاء التراث العربی بیروت مطبوعہ، اور یہاں پر صفحہ نمبر 366 کے اوپر توفا کا ترجمہ یہی کر رہے ہیں کہ اقص الشیء وافین۔ تفسیر کا نام ہے البحر المدید اور دوسری جلد ہے، صفحہ 93 ہے۔ یہاں پر بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں اقص الشیء وافین۔ تفسیر مظہری کے اندر دارو احیاء التراث العربی مطبوعہ اور پہلی جلد ہے، اور صفحہ نمبر 362 کے اوپر یہ مفسر بھی ترجمہ کر رہے ہیں کہ توفا کا ترجمہ تھا اقص الشیء وافین۔ تفسیر المظہری ہے اور جزء ثالث ہے، دارو احیاء التراث العربی بیروت مطبوعہ، صفحہ 243 کے اوپر بھی ترجمہ یہی کر رہے ہیں کہ اقص الشیء وافین۔ تفسیر کا نام ہے فتح البیان فی مقاصد القرآن، الجزء الثانی دوسری جلد، مکتبہ العصریہ بیروت، اور صفحہ 38 ہے۔ یہاں پر بھی توفا کا ترجمہ کر رہے ہیں اقص الشیء وافین۔ اور پھر ایک اور اس کی جلد ہے، چوتھی جلد کے اندر بھی صفحہ 52 ہے، 92، یہاں پر بھی انہوں نے ترجمہ یہی کیا کہ اقص الشیء وافین۔ تفسیر قاسمی کی طرف آتے ہیں، جس کو محاسن التاویل بھی کہتے ہیں، اور چوتھی جلد دارالکتب العلمیہ بیروت مطبوعہ، صفحہ 301 کے اوپر یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ توفا کا ترجمہ ہوتا ہے اقص الشیء وافین۔ سنتا جائے اور شرماتا جائے، اوے مرزئی اوے مرزیو، مرزا جونیئر جیلمی کے فالور اور حمایتی، ڈب مروئے تسی جیلی مسلم علمی کتابیو، تساں شرمندہ کر دیتا تساں سانو سارے مسلمانوں۔ اچھا جی، تفسیر المنار ہے، شیخ محمد عبدہ مصنف مفسر ہیں اور جزء ثالث ہے، اور صفحہ نمبر 316 کے اوپر یہ بھی ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اقص الشیء وافین۔ حالانکہ یہ وہ مفسر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وفات مسیح کے قائل ہیں، وہ بھی ترجمہ یہی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اچھا جی، آگے ان کی ایک اور جلد ہے الجزء السابع، وہاں پہ بھی ترجمہ یہی کرتے ہیں، صفحہ 478 کے اوپر کہ اقص الشیء وافین۔ تفسیر المراغی کی طرف آ جاتے ہیں، یہ بھی وہی ہیں کہ جو کہ وفات مسیح کے قائل ہیں یہ لوگ۔ یہ الجزء الثالث کے اندر تیسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 162 کے اوپر بھی توفا کا ترجمہ کرتے ہیں اقص الشیء وافین۔ تفسیر مراغی کا ہی جلد 7ویں ہے، صفحہ 143 کے اوپر یہ ترجمہ کرتے ہیں اقص الشیء وافین۔ تفسیر مراغی کے یہاں پہ 21ویں جلد ہے
اور صفحہ 107 کے اوپر یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب اقصو شعی وافین توفہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ تمام مفسرین کے جو تراجم تھے وہ میں نے پیش کی، اور سکرین کے اوپر اصل سکین آپ کو نظر آ جائیں گے اور آپ ان کو دیکھ لیں۔ اب مرزا جونیئر جیلمی کر یہ رہا ہے اور گیم یہ کر رہا ہے کہ جناب پہلے اس نے اپنی کمیونٹی اکٹھی کرنے کے لیے اور لوگوں کو قریب لانے کے لیے عام مسلمانوں کے جو عقائد اور نظریات تھے وہ پیش کیے۔ اب یہ سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، اب یہ کھل کھلا کے جناب قادیانی عقائد اور نظریات کی ترویج و اشاعت پر مامور ہو چکا ہے۔ وہ خاتم کا جو ترجمہ ہے، وہی خاتم النبیین کا ترجمہ، وہ کہہ رہے ہیں نبیوں کی مہر، کہہ رہے قادیانیوں نے یہ ترجمہ ٹھیک کیا ہے، مسلمان علماء نے ترجمہ اس کا غلط کیا ہے۔ سب مسلمانوں کو ذلیل اس نے کروا کے رکھ دیے۔ پھر جناب اس کو چاہیے تھا مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پیش کرتا، اس نے آج تک مرزا قادیانی کی کوئی کتاب نہیں کھولی اور کتاب پیش نہیں کی۔ اصل میں یہ چور آدمی ہے، یہ مرزے کو چھپاتا ہے، اس کو سارے مسلمانوں کے بابے بزرگ علماء اور جو 1400 سال کے بابے بزرگ ہیں سب کی کتابیں نظر آ جاتی ہیں کہ اس کتاب میں یہ کیڑے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ کیڑے ہیں، فلاں بابے نے یہ کر دیا۔ کبھی اس کو کیڑا نظر نہیں آئے گا تو مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر سے نظر نہیں آئے گا۔ ہم بتاتے ہیں، اور یہ جواب میرا آج کی میں مفصل ویڈیو اسی وجہ سے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ تمام قادیانیوں کے لیے سمجھ لے کہ جواب میں دے رہا ہوں، اور دندان شکن جس کو کہتے ہیں جواب، ہم ان کی کتابیں کھول کھول کے ان کو جواب دیں گے۔ ہاں جی، تو یہاں پہ یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 1 میرے سامنے ہے، اور اس کے صفحہ نمبر چلے جاتے ہیں 593 کے اوپر۔ مرزا غلام قادیانی تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے، یہاں پہ دیکھیں سورہ الصف کی آیت نمبر 9 اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ والی آیت لکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دوبارہ آئیں گے جسمانی طور پہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، جو کہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہوئے۔ اب یہاں سے 2-4 صفحے آگے بڑھتے ہیں تو صفحہ نمبر 601 کے اوپر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 لکھ کے مرزا قادیانی ثابت کرتا ہے، کہتا ہے یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، اور آگے یہ مفصل گفتگو لکھی ہوئی ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں بھی آئیں گے، جسمانی طور پہ، جسمانی، کوئی روحانی طور پہ نہیں۔ یقینی سی بات ہے، جب جسمانی طور پہ آئیں گے تو جسمانی طور پہ گئے ہیں پہلے آسمان پہ، تو تبھی تو آئیں گے نا۔ تو پہلے مرزا قادیانی کا عقیدہ یہی تھا، جیسے مرزا جونیئر جیلمی کا 5 سال پہلے عقیدہ مسلمانوں والا تھا، ایسے ہی مرزا قادیانی کا بھی عقیدہ 52 ایئر 52 سال تک اس کا اسلامی عقیدہ رہا، اور وہی یہ دیکھیں یہ ابتدائی اس کی کتابیں ہیں جس میں وہ ثابت کیا کرتا تھا قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہوئے ہیں اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ لیکن بعد میں اس نے جب نبوت کا دعویٰ کرنا چاہا یا کر دیا تو اس نے پھر ترجمے سارے وہ وفات کے کرنے شروع کر دیے، اور نیند کے ترجمے ان لوگوں نے کرنے شروع کر دیے، جیسا کہ یہ مرزا جونیئر جیلمی ابھی کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آخری گفتگو کہہ کے پھر ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ یہاں میرے سامنے کتاب ہے تسہیل المنطق، اور یہاں پر صفحہ نمبر 27 کے اوپر منقول کی قسمیں بتائی ہوئی ہیں، منقول شرعی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی۔ نہ اس کو علم صرف آتا ہے مرزا جونیئر جیلمی کو، نہ علم نحو آتا ہے، نہ علم ادب آتا ہے، نہ اس کو فصاحت و بلاغت آتی ہے، بدیع و بیان نہیں آتا، اس کو علم کلام نہیں آتا، علم مناظرہ نہیں آتا، علم منطق و فلسفہ نہیں آتا، علم تفسیر، اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ سے یہ نہ بلد ہے، نہ آشنا ہے۔ آتا تجھے کیا ہے مرزا جونیئر جیلمی؟ منطق کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو قرآن کے ترجمے ہوتے ہیں نا، یہ قرآن کے ترجمے لغت سے نہیں تلاش کیے جائیں گے، ہاں لغتوں سے تلاش نہیں کیے جاتے، اس کا ترجمہ وہی مراد ہوگا جو بابے بزرگوں نے لیا ہوا ہے۔
जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जुमा सहाबा को बताया, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबा ताबईन को, और आज तक वो तर्जुमा चलता आ रहा है। सलात का तर्जुमा होता है, लुगत के अंदर लिखा हुआ है जनाब दुआ करना। कोई बंदा 5 टाइम दुआ उठ के कर ले जी, अल्लाह पाक मुझे रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, मुझे नेक साले औलाद अता फरमा, तो वो 5 टाइम ये दुआ करके वो कहे कि क्या मैंने वो शरीयत के मफहूम को पूरा कर दिया, और आगे से हवाले वो दे कि ये देखो जी लुगत के अंदर लिखा हुआ है, ये फलां लुगत के अंदर ये लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग मान लेंगे? हाँ जी नहीं, लुगत के तर्जुमे नहीं चलेंगे, तर्जुमे चलेंगे तो बाबे बुजुर्गों को ही चलेंगे, जो हमें हम तक सीना बसीना वो तर्जुमे और मफहूम पहुंचे। तो यही तर्जुमा तो वफ़ा का भी है जो हज़रत ईसा के लिए बोला गया। किसी और चीज़ के लिए बोला जाएगा तो तर्जुमे कुछ और होंगे, लेकिन हज़रत ईसा के लिए इसका मतलब यही है कि अक्सु शई वाफियन, अल्लाह पाक ने जिस्म और रूह समेत आपको उठा के जिंदा आसमान पर ले गया। खातम का भी तर्जुमा खातम किसी और चीज़ के लिए बोला जाएगा तो जो मर्जी तर्जुमे मफहूम करो, लेकिन जब खातमन नबीयीन हो जाएगा, हजूर के लिए ये बोला जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा तमाम नबियों के आखिरी नबी। यहाँ पे कोई मफहूम उर्फ़ी या मफहूम इस्लाही मुराद नहीं होगा। तो ये 3 मफाहिम और 3 मनकूल इन्होंने यहाँ पे बताए इल्म मंतिक के अंदर, मनकूल शरई, मनकूल उर्फ़ी और मनकूल इस्लाही। ये आप यहाँ पर मुलाहजा कर सकते हैं। तो बहरहाल आखिरी गुफ्तगू यही है कि इस वीडियो का अभी मज़ीद जवाब मैंने देना है, क्योंकि इसके अंदर 2 सवाल हुए हैं। अभी तो पहले सवाल के जवाब के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी दूसरे सवाल के जवाब के ऊपर मैं वीडियो एक अलग से बनाऊँगा, उसको भी आपने लाजमी देखना। और फिर इसके बाद मैं जब ये 2 वीडियो बन जाएंगी, इसके बाद एक लाइव वीडियो करूँगा, लाइव सेशन। तो उस लाइव सेशन के अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को मैं दावत मुकालमा देता हूँ, आओ सामने आके जवाब दो।